امیجن کہ یو آر کانسٹنٹلی فیلنگ اے پریزنس اراؤنڈ یو، اور یہ کہ جب آپ اس کے متعلق اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو بتاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ روز رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور انفارچونیٹلی آپ کو وہ پریزنس آپ کے ارد گرد پراپر محسوس ہوتی ہے، اور آپ اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ دعا ایک راستہ ہے کہ جو ساری ایسی پیرانارمل اینٹیٹیز کو ٹال سکتی ہیں، اور سب سے طاقتور آیت ہے آیت الکرسی۔ السلام علیکم، I am Dude Horror and welcome to another episode of Horror Stories، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوری ہے شیئر کرنے کے لیے تو اس ای میل کے اوپر اپنی سٹوریز لکھ کر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوریز کو سبمٹ کیا ہے آیت مریم، عائشہ، لاریب، دانش، جاویریہ اور اینم نے۔ So without any further ado, let's get started۔ میرا نام آیت مریم ہے۔ یہ میری کہانی ہے جو کہ میرے لیے بہت ہی پریشان کن رہی ہے۔ ویسے تو بہت ہی قصے رہے ہیں ہماری فیملی میں، گھروں میں، مگر یہ کہانی صرف میری ہے۔ یہ سب شروعات سے 4 یا 5 سال پہلے ہوا تھا۔ ہمارا گھر تیسری منزل پر ہے، تو مجھے عادت تھی اپنے صحن میں رات کو ٹہلنے کی۔ میرے سب گھر والے اندر کمروں میں سو جاتے تھے اور میں 3 بجے تک باہر صحن میں ٹہلتی رہتی تھی۔ ایک دن میں ٹہل کر کمرے میں آ کر اپنے بستر پر سو گئی۔ میرا بستر زمین پر گدے کی صورت میں بچھا ہوتا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بہت زور سے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دھکا دیا ہو، اور میں باقاعدہ دھکا لگنے سے اتنی پیچھے چلی گئی کہ میرا گدا جو زمین پر بچھا ہوا تھا جس جگہ پر، وہ بھی وہاں سے ایک بالش کے فرق سے میرے ساتھ ہی دور ہو گیا تھا۔ اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں نے آج سے پہلے اتنی تیز دھڑکن کبھی محسوس نہیں کی تھی، کہ جیسے دل ابھی پھٹ جائے گا۔ جب وہ تھوڑا اپنی اصل حالت میں آیا اور میں گہرے گہرے سانس لے کر کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو امی کے پاس آ گئی اور ان کو اٹھا کر کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو امی نے محسوس کیا کہ میں باقاعدہ کانپ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس لٹا لیا اور دعائیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دی۔ پھر کچھ منٹس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی۔ امی نماز پڑھنے لگی اور میں سو گئی۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ بہت واقعات میرے ساتھ ہونے لگے تھے، جیسے مجھے لگتا کہ میرے پاس میرے بستر پہ پاؤں والی سائڈ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں دیکھتی تھی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں باہر صحن میں پلنگ پر بھی اگر لیٹی ہوتی تو بھی مجھے ایسے لگتا کہ پاؤں والی سائڈ پر کچھ وزن ہے، اور دیکھنے پر کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایک روز تو میں رات کو کروٹ سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو مجھے لگا میری کمر پر باقاعدہ کسی کی 3 انگلیاں اوپر سے نیچے تک چھوتی ہوئی سفر کر گئی ہوں۔ مجھے اب بھی وہ 3 انگلیاں محسوس ہوتی ہیں اپنی کمر پر۔ اس کے بعد یہ ہوتا کہ مجھے لگتا کہ کبھی کسی نے میرے بالوں کو سہلایا ہے، کبھی کسی نے میرے پاؤں کو چھوا ہے، اور اٹھ کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری گردن اور چہرے پر مجھے باقاعدہ گرمائش محسوس ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک بلی تھی اور وہ میرے ساتھ ہی بستر پر ہوتی تھی، تو 2-3 دفعہ یہ محسوس کیا میں نے کہ بلی نے خود کو پورا گھما کر کسی کو میرے بستر پر میرے سر کی طرف سے اور دروازے کی طرف سے باہر جاتا ہوا دیکھا ہے۔ باقاعدہ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی وہاں جا رہا ہے یا پھر چل رہا ہے۔ اس دوران میرے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے شاید سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی اونچی جگہ سے گر رہے ہوں یا پھر سیڑھیوں سے گر رہے ہوں، تو گرنے سے پہلے ہی عموماً ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم جھٹکا کھا کر اٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح کے مگر شدید جھٹکے مجھے لگنے لگے تھے، اور کب؟ جب میری آنکھ کھلی ہوتی تھی، یعنی کہ میں اس وقت جاگ رہی ہوتی تھی۔ پھر مجھے نیند مشکل سے ہی آتی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ذہنی اذیت ہو گیا تھا کہ سوچیں آپ سونا چاہ رہے ہو اور کوئی آپ کو اتنی ہی گہری نیند سے جگا دے اور پھر سونے بھی نہ دے تو کیسا لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنے گھر والوں کو بتائیں تو انہوں نے میرا وہم قرار دیا۔ میرے بھائی نے مذاق میں کہا کہ کوئی ہے جو شاید نہیں چاہتا کہ تم سو یا آرام کرو۔ انہوں نے تو یہ بات مذاق میں کی، لیکن یہ بات مجھے لگ گئی اور میں اس سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ کیا واقعی کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میں سکون کر سکوں۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، ایک عجیب سا احساس رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک کالا بلا بھی آتا تھا جو بس دودھ ہی پیتا تھا۔ اس کو ہم نے ہر قسم کا گوشت ڈالنا چاہا مگر اس نے کبھی نہیں چھوا۔
وہ بس مجھے ہی دیکھ کر اپنی زبان میں بولتا رہتا تھا اور میرے ہاتھ سے ڈالا ہوا دودھ ہی پیتا تھا۔ میں سو رہی ہوتی تھی تو کمرے کے دروازے پر بیٹھ کر میری ہی طرف دیکھتا رہتا تھا اور بھاگتا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ کھیلتا، میرے پاؤں میں آ کر بیٹھتا، کبھی کبھی تو صحن میں میرے ساتھ ساتھ ٹہلنے بھی لگتا تھا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ مجھے خواب آنے لگے، اور جب میں اٹھتی تھی اور بعد میں وہ واقعات ہوتے تھے تو ثابت ہوا کہ وہ خواب سچ پر مبنی ہوتے تھے۔ جیسے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے کالج میں ایک کانسرٹ آ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک فیسٹیول بھی تھا، اور وہی چیز میں اپنے خواب میں پہلے سے ہی ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی، اور جب میں ریئلٹی میں وہاں موجود تھی تو میرے لیے یہ بات بہت تعجب والی تھی۔ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی صحن میں، تو تسبیح پڑھتے وقت مجھے آنکھوں کے سائیڈ سے یعنی کہ پیریفرل ویو سے لگا کہ میرے پیچھے کوئی پورا کالے رنگ کا انسان کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے ساتھ ایسے واقعات معمول بن گئے، اور ہر بار کی طرح سونے سے چند لمحے پہلے مجھے لازمی جھٹکا لگتا تھا۔ یہ روز رات کا معمول بن گیا، اور اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب میں شاید پاگل ہو جاؤں گی۔ تو ایک رات ایسا میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا کہ میں سونا چاہ رہی تھی اور سونے سے پہلے میری جھٹکے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں بہت فرسٹریٹ ہو گئی تھی نیند سے، کیونکہ مجھے نیند آ نہیں رہی تھی، اور میں نے باقاعدہ چیخ کر کہا کہ بس کر دو، چھوڑ دو میری جان، مجھے سو لینے دو۔ بس وہ دن تھا شاید میرے سکون کا، اس کے بعد سے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ایسا کچھ بھی ہو تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا، اور جو کچھ میں پہلے محسوس کرتی تھی کہ بستر کے پیروں والی سائڈ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے اور تو اور میرے پاؤں کو کوئی چھوتا ہے، اب وہ سب مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونا بند ہو گیا، نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا پیرانارمل انسیڈنٹ دوبارہ پیش آیا۔ مگر اب کچھ دن پہلے کافی وقت کے بعد وہ جھٹکا پھر لگا اور میری روح پناہ ہو گئی کہ خدایا یہ سب پھر نہ ہو، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن میرے بھائی نے خواب دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ پھر بھائی نے دیکھا کہ میں ایک کمرے میں سے چلتی ہوئی آئی ہوں، کالی چادر میں نے اوڑھی ہوئی ہے، اور پھر میں اس آدمی کے ساتھ تخت پر اس کے پیچھے سر جھکا کر بیٹھ گئی ہوں۔ بھائی کو غصہ بھی آیا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں آئی اور وہاں پر جا کر کیوں بیٹھ گئی ہے، تو پھر وہ آدمی بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر ترچا کیا، تو اس میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی اور اس میں میرا عکس نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں قید ہوں۔ پھر بھائی نے بھی ویسے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا تو ان کے ہاتھ پر بھی آنکھ بنی ہوئی تھی۔ یہ بہت خوفناک خواب تھا میرے لیے، جبکہ بھائی نے سنایا تھا، امی نے تو منع کر دیا تھا مجھے بتانے سے، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے بتا دیا۔ ایک عجیب سی بات ہوتی تھی میرے ساتھ کہ میں بہت ہی ڈرپوک ہوں، واش روم بھی امی کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر میرے ساتھ ہوئے ان سب واقعات سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے اس سے بھی کبھی ڈر نہیں لگا، اس کے چھونے سے میں کبھی نہیں ڈری، بس یہ دیکھتی تھی کہ کون ہے۔ خیر، پر وہ جو سب بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہم تھا یا حقیقت تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی میرے کزن کی گھر کی ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان کے گھر کے بڑے بڑے قصے سنے ہیں، کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں اور ان چیزوں کی سٹوری بہت شوق سے سنتی تھی۔ ہمیشہ سے میں نے سٹوری سنی ہے اس گھر کے متعلق کہ اس گھر میں ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیرانارمل ہوتا رہتا تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، اس گھر میں بہت بڑے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ گھر ہے بھی پرانے زمانے کا بنا ہوا، تو اس کی سیلنگ کافی اونچی تھی گراؤنڈ کے کمپیریزن میں۔ تو ہماری پھپھو اور ان کے شوہر، وہ 2 لوگ اس گھر میں تھے۔ ایک دن پھپھو دوپہر میں سارا کام کر کے لیٹی تھی تو انہوں نے پائل پہنی تھی۔ وہ پائل پہن کر سو گئیں اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ان کے شوہر اپنے آفس میں تھے اور گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ تو ہوا یوں کہ وہ سوئی، اور جب وہ عصر پڑھنے اٹھی تو دیکھا کہ ان کے پہنے ہوئے پائل جو تھے وہ بیڈ کے اینڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آواز لگائی بچوں کو کہ شاید کسی بچے نے ایسی شرارت کی ہو، لیکن اس وقت انہیں یاد ہے کہ سارے بچے گھر میں نہیں ہیں بلکہ کوچنگ اور کالج سینٹر میں گئے ہوئے ہیں، اور جہاں تک ان کے شوہر کی بات ہے وہ تو آفس میں ہے۔ تو پھر جب وہ پائل پہن کر سوئی تھیں تو آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کی پائل پیر سے اتری ہوئی ملی جب وہ سو کر اٹھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دفعہ ہمارے سارے کزنس ان کے گھر میں کینڈلز لگا رہے تھے،
تو میری ایک کزن درخت کے نیچے کینڈلز رکھنے گئی۔ جب وہ پہلی بار گئی تو ان کو آواز آئی جیسے کسی نے بہت بھاری آواز میں ہمنگ کی ہو، یا پھر یہ کہا جائے کہ کسی نے گراؤل کیا ہو۔ تو ان کو لگا کہ سب کزنز ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ تو وہ دوبارہ گئی تو اسے دوبارہ وہی آواز آئی۔ تو انہوں نے کسی بھی کزن کا نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ بس کرو، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اور وہ دوبارہ کینڈل چلانے میں مصروف ہو گئی۔ تو اب کی بات بہت زور سے آواز آئی، اور جب وہ اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کزنز تو اندر ہیں اور باہر کوئی بھی نہیں تھا جہاں پر وہ اپنی موم بتیاں جلا رہی تھی۔ تیسری بار یہ ہوا کہ ان کے گھر کا ایک پورشن رینٹ پر تھا۔ وہ جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ دوپہر میں جون میں دھوپ تیز ہوا کرتی تھی تو میری کزن اندر پڑھنے جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ لان میں کھیل رہا ہے۔ میری کزن نے اس کو آواز لگائی کہ اندر چلے جاؤ، شام میں کھیل لینا، بہت دھوپ ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اگین اس نے اس کو اندر جانے کی صلاح دی، یہ کہہ کر کہ میں تمہاری والدہ سے کہوں گی اگر تم اندر ابھی نہ گئے تو۔ اس نے پھر سے کوئی رسپانس نہیں کیا، اور خیر وہ بھی اگنور کر کے اندر چلی گئی کہ چلو خود ہی سمجھ آ جائے گی، اندر چلا جائے گا۔ جب شام میں اس بچے کی امی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ باہر دھوپ میں کیوں کھیل رہا تھا دوپہر کو، اور میں نے اس کو اتنی بار منع بھی کیا تھا لیکن اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ تو اس بچے کی والدہ نے کہا کہ وہ تو گھر میں ہی نہیں تھا، صبح سے اسکول کا کرکٹ میچ چل رہا تھا تو وہ وہاں پر گیا ہوا تھا اور ابھی تک گھر میں نہیں آیا، تو پھر تم کس کی بات کر رہی ہو اور تم نے کس کو دیکھا؟ چوتھی بار یوں ہوا کہ ہماری پھپھو اپنے گھر جا رہی تھی تو انہوں نے رستے میں دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی ڈریس میں لمبے بال میں سرخ آنکھوں کی ایک عورت کھڑی ہے اور وہ ان کی طرف گھور رہی ہے۔ فی الحال مجھے یہ ہمیشہ سے مذاق میں بنائی ہوئی سٹوری لگتی تھی، کیونکہ مجھے شوق تھا سننے کا تو انہوں نے فور فن یہ سٹوری بنا کے سنائی ہوگی، لیکن شاید میں غلط تھی اس بارے میں کہ ایک بار جب میرے کزن جا رہے تھے ان کے گھر تو راستے میں انہیں ایک انکل دکھے جو کہ ان کی گاڑی کے ایک دم سامنے آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا جبکہ وہ جانتے نہیں تھے ان جو بھی انکل تھے۔ ان انکل نے اپنا سر ہلایا۔ جب میرے کزن آگے آئے تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو گاڑی کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو اتنی تیزی سے کوئی روڈ کراس کر کے کیسے غائب ہو سکتا ہے، جو کہ بالکل ابھی کچھ ہی سیکنڈز پہلے سلام دعا کر کے گیا ہو۔ اس گھر کے بہت سے قصے ہیں، اس گھر میں لوگوں کا گلا بھی دبایا گیا ہے، تھپڑ وغیرہ بھی پڑے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ ایک دفعہ جب کسی کو بلایا تو پتہ چلا کہ جو بھی ہے اس گھر میں اس کو ہمارے پھپھو کے شوہر کی پریزنس پسند نہیں ہے۔ جب وہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے تو ان کو آوازیں آتی تھیں جب بھی وہ کچھ کرتے تھے، اور تو اور اس گھر میں ان کے کرایہ دار نے بھی بلیک میجک کروایا ہے۔ فی الحال اس گھر میں کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا آج تک پتہ نہیں چلا۔ بہت چیزیں ہوئی اور سب قصے بن کے رہ گئے، تو اب وہ گھر نہیں ہے اور جو فیملی وہاں پہ رہتی تھی وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں پشاور سٹی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آپ کا ہر ایپیسوڈ رات کو سونے سے پہلے سنتی ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں انجوائے بھی کر لیتی ہوں۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری ذات سے منسلک ہے۔ تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا، گھر کے سارے افراد سو رہے تھے، ایک میں ہی جاگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پر مجھے اس رات بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کمرے میں میرا دم بھی گھٹ رہا تھا۔ تو کھلی ہوا لینے کے لیے میں ٹیرس پر چلی گئی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ٹیرس پر جانا میرے لیے ایک خوفناک واقعے کی صورت اختیار کرے گا۔ میں آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھی، تب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے والا جو گھر ہے اس کی چھت کے اوپر آگ کے گولے منڈرا رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان آگ کے گولوں میں سے ایک چہرہ نمودار ہو گیا، اور یہ سب دیکھنے میں اور پروسیس کرنے میں میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اچانک اسی وقت میرے کان میں ایک آواز آئی جو شاید اس طرح سے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں بتاتی چلوں کہ اس آواز کے ساتھ مجھے ایک خوشبو کا جھونکا بھی آیا۔ یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے بھی نہ جانے کیوں مجھے وہ خوشبو مسلسل آ رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ ایک دم سے وہ خوشبو بہت ہی تیز ہو گئی، اور تعجب کی بات تو یہ تھی کہ رات کے اس پہر کہیں سے خوشبو کا آنا کیا سینس بناتا ہے، جبکہ میں نے بھی خود پر کوئی پرفیوم وغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہوا تھا، تو پھر یہ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ میرے لیے انتہائی حیران کن بات تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ سب ماجرا اپنی والدہ محترمہ کو بتایا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم رات کے اس پہر ٹیرس پر کیوں گئی تھی،
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رات کو ٹیرس پر نہیں جانا چاہیے؟ اور پھر امی نے میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے بتانے لگی کہ جس گھر سے میں خوف زدہ ہوئی ہوں وہ گھر بیسیکلی ہانٹیڈ ہے، اور وہاں پر ایک جن نہیں بلکہ جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے جو دیکھا ہے آگ کے گولوں کی صورت میں وہ جنات کے بچے تھے، اور جو تمہیں ایک مرد کی آواز آئی تھی وہ ایک جن تھا۔ اس کے بعد سے امی نے مجھے رات کے اس پہر ٹیرس پر جانے سے منع کر دیا۔ میرا نام لاریب ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ سے ہے۔ فی الحال میں میڈیکل انٹرنس کے ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں کالج میں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے کالج کا ٹرپ پلان کیا گیا تھا جو کہ آزاد کشمیر جانا تھا۔ ہم کشمیر کے لیے روانہ ہوئے، بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا، ایکسائٹمنٹ بہت تھی، اور جب وہاں پر پہنچے تو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہاڑ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے اور تقریباً سارا منظر ہی بہت حسین تھا۔ ہماری ایک منزل کشمیر میں ہی رتی گلی تھی جہاں ہم نے ہائیکنگ کے لیے جانا تھا۔ ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے سارا دن ہائیکنگ کی اور پھر آخر میں ہماری واپسی ہو گئی۔ واپسی پر کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے، خاص طور پر میں، جب ہم اپنے ریزورٹ پہنچے تو میں کافی تھکان اور ٹھنڈ کے مارے فوراً ہی بستر میں لیٹ کے سو گئی۔ میرے دوستوں میں ابھی کچھ انرجی باقی تھی۔ رات کے 1 یا 1:30 بج رہے تھے کہ ہمارے ایک پروفیسر آئے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل کیونکہ ہماری اپنے شہر کے لیے واپسی ہے تو کیوں نہ آج کی ہی رات کو بون فائر کی جائے۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ وہ ریزورٹ جہاں ہم رکے تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور اسی کے ساتھ خوفناک بھی تھا۔ خوفناک اس لیے کیونکہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، الگ الگ کمرے تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر۔ مجھے جو کمرہ الاٹ کیا گیا تھا وہ خاصا اوپر تھا، اس ریزورٹ کی حدود تو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ خیر، بون فائر کی تیاری شروع کی گئی، آگ جلائی گئی، گانے لگائے گئے، لیکن میں اس وقت سو رہی تھی۔ اس وقت میرے کمرے میں 3 سہیلیاں بھی موجود تھیں اور آخرکار وہ بھی چلی گئیں، تو اب کمرے میں بچی اکیلی میں جو کہ سو رہی تھی۔ میری ٹیچرز بھی بہت دفعہ مجھے اٹھانے کے لیے آئیں مگر میں اس وقت گہری نیند میں تھی۔ آخر میں رات کو آنکھ کھلنے کی وجہ سے میں اٹھ بیٹھی اور میں نے سوچا کیوں نہ اب جا کر دیکھا جائے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے کمرے کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ کسی کی چہل قدمی ہو رہی ہے۔ پہلے تو مجھے میرا وہم بھی لگا، لیکن ادھر اندھیرا بھی گپ تھا تو میں نے وہاں سے فوراً نکلنے کی اپنی رفتار بڑھائی اور میں بون فائر والی جگہ پر پہنچ گئی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ تمام لڑکیاں ناچ گانوں میں مصروف ہیں، گانوں کی آواز دور دور تک جا رہی ہوگی۔ مجھے یہ سب پتہ نہیں کیوں مناسب نہیں لگا اور میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے کمرے کی چابی دے دو، میں واپس سونے جا رہی ہوں۔ ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے قدم اس وقت تھم گئے جب میں نے سامنے ایک شخص کو دیکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا لمبا سا چوگا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ میری طرف پیٹھ کی ہے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے رہا، بالکل ساکت۔ میں نے اسے آگے جانے کی جرات نہیں کی اور اس کے آگے چلنے کا انتظار کرتی رہی مگر وہ ہل نہیں رہا تھا۔ آخر میں نے ہمت جٹائی اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران ہو گئی کیونکہ ان کے چہرے پر جو نور واضح تھا میں نے آج تک کبھی کسی اور کے چہرے پر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بغیر نظریں ملائے مخاطب تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں یہیں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پہاڑ پہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پہاڑی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں شاید ایک تسبیح بھی تھی۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ ایسے ہی شخص کو میں نے یہی چوگا پہنے بہت دور بھی دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں جہاں سے میں گزرتی تھی میری نظروں میں آ جاتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آج ایک نیک راتوں میں سے ایک رات ہے اور آپ سب نے گانے لگائے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھا کرو، دین کو ترجیح دو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور میں سر جھکائے ان کی بات کو سنتی رہی کیونکہ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اسی دوران نہ جانے وہ کہاں چلے گئے جیسے وہ کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں اور میں وہاں پر انہیں ڈھونڈتی رہ گئی۔ یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ وہ شخص کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، لیکن ایک سبق آموز بات اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو ترجیح دینا یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ میرا نام زویریہ ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کی نیریشن بہت مجھے پسند ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ بچپن میں واقعات سلسلے وغیرہ پیش آئے ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی جنات کو دیکھنے کا شوق رہا تھا۔ میری ہمسائی ایک
بڑی بہن جیسی ہوتی تھی، وہ مجھے بہت ساری ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، لیکن تب کبھی مجھے جنات سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور میں خود سے ہی امیجن کرتی رہتی تھی جنات کو کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب میں چوتھی کلاس میں تھی تو یہ بات تب کی ہے، شاید میں 10 برس کی ہوں گی۔ ایک دن رات کے ٹائم میں صحن میں اپنی والدہ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے سامنے دیوار پر دیکھا تو وہاں مجھے ایک لڑکی نظر آئی جو دیوار پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سفید معلوم ہو رہا تھا اور چادر اس نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی جو کہ کالے رنگ کی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ جب میری امی نے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ وہاں پر کچھ ہے، اور خالہ کے دیکھنے پر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ امی اور خالہ کے دیکھنے پر انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ وہاں پر صرف میری والدہ ہی نہیں صحن میں بلکہ میری خالہ بھی موجود تھی۔ تو ایسے ہی 6 مہینے ہم تنگ ہوتے رہے۔ کبھی امی کو سلیپ پیرالیسس ہوتے تو کبھی وہ جو بھی مخلوق تھی لڑکی نما وہ امی کے پیروں پر ناخن مار جاتی۔ صبح دیکھتے تو پیروں پہ ناخنوں کے نشان ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے، سب صحن میں تھے اور لائٹ آف تھی۔ ہماری بیک سائڈ پہ بائک کھڑی تھی اور ایک دم سے بائک کے ارد گرد پیروں کی آواز آنے لگی، جیسے کچھ لوگ اس کے ارد گرد بھاگ رہے ہوں۔ امی نے فوراً سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی اور کچھ ٹائم بعد وہ آوازیں آنا تھم گئی۔ مجھے وہ تنگ نہیں کرتی تھی، صرف نظر آتی تھی۔ مجھے اور میری والدہ کو ہی زیادہ تر اس مخلوق سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سوتے ہوئے ڈرانا، جب ہم ایک دم سے امی کو دیکھتے تو امی سو رہی ہوتی تھی اور ایک دم سے وہ اٹھ جاتی تھی اس کے ڈر کی وجہ سے۔ اس وقت جب ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے تو ان کے چہرے سے کافی خوف جھلکتا تھا۔ خالہ اور ابو امی پہ آیت الکرسی پڑھ کر پونگتے تو وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر رونے لگ جاتی اور بتاتی کہ ایسے کافی سارے لوگ مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک رات جب میں رات کو تقریباً 10-11 بجے کے بعد اس دیوار پر دیکھا کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دن ایسا لگا جیسے اس مخلوق کا دھڑ کسی اور جگہ اور اس کا سر کسی اور جگہ پر پڑا ہوتا تھا، جس سے میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ پھر ایک دن ابو نے ایک صاحب علم سے بات کی، وہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، ان کی پڑھائی سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی 6 مہینوں تک کبھی یہاں جاتے اور کبھی وہاں، لیکن معاملات کچھ پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ پھر ہمیں ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے امی اور خالہ کو پڑھائی بتائی اور نماز کی باقاعدگی سے آگاہ کیا۔ خالہ تو ویسے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور امی کی بیماری کی وجہ سے وہ فیصل آباد آئی ہوئی تھی۔ ان کی پڑھائیوں کی وجہ سے 1 مہینے کے اندر اندر سب ٹھیک ہوتا گیا۔ میں روزانہ دیوار کی طرف دیکھتی اور ڈرتی تھی، اور ایک دن ایسے ہی جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں پر فائنلی کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مجھے وہ چیز کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ اس واقعے سے ریلیٹڈ اور بھی انسیڈنٹس ہوئے تھے جو مجھے اب اس طرح سے یاد نہیں رہے، لیکن یہ ایک سلسلہ تھا جو میرے ذہن میں چھپا ہوا تھا۔ میرا نام دانش ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ حال ہی میں پیش آیا۔ میں ایک بک شاپ پہ سیلز مین کی جاب کرتا ہوں۔ سنڈے کا دن تھا اور میں کسٹمرز ڈیلنگ میں مصروف تھا۔ اسی دوران کچھ سامان تھا جو کہ مجھے ویئر ہاؤس سے لے جانا تھا۔ میں نے مینیجر کو بتایا اور پھر میں ویئر ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ ویئر ہاؤس شاپ کے اوپر والے فلور پہ ہے۔ اس وقت 9:30 کا ٹائم تھا۔ میں اوپر ویئر ہاؤس میں گیا، لائٹ آن کر کے سامان نکالنے لگا۔ میں سامان نکال ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی سرگوشی محسوس ہوئی جو کہ ہال سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی اور لڑکا ہوگا، سامان لینے آیا ہوگا، تو میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اس ہال کی لائٹس بھی آف تھیں۔ تو میں نے موبائل کی لائٹ آن کر کے تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے واش روم میں بھی دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ میں جیسے ہی مڑا تو ہمارے باس کے آفس کے پاس مجھے ایک عکس نظر آیا جو کہ موبائل کی لائٹ میں کچھ زیادہ بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ ان دنوں ہمارے باس عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے جب آفس کے پاس جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے کچھ ڈر سا لگنے لگا۔ میں واپس اپنا سامان لینے کے لیے آ گیا، بٹ اب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو سیکنڈ ہال اور ویئر ہاؤس کے درمیان وہاں ایک عکس جو بظاہر کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔
میں نے سامان کو چھوڑا اور نیچے کی طرف بھاگا. مجھے محسوس ہوا وہ جو بھی چیز تھی میرے پیچھے ہے, تو میں نے آیت الکرسی سٹارٹ کر دی. بھاگتے بھاگتے نیچے آ گیا. میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں نے مینیجر سے آف لے کر گھر جانے کا فیصلہ کیا. میں نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو کچھ بھی تھا اس نے مجھے جانی نقصان نہیں پہنچایا. اس دن کے بعد سے مجھے اب دن میں بھی اس ویئر ہاؤس میں جانے سے خوف آتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہے, اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ ٹیپ دی بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.